إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سورۃ یونس کی آیت نمبر 64 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے، اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے، اور ساتھ میں اپنے اولیاء اپنے دوستوں کی پہچان بھی کرائی. اس لیے اس آیت کی روشنی میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے لفظی ترجمہ سنیے. الا، خبردار، ہوشیار، متوجہ ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو. ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، خوف منا ڈر، ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. غم زدہ. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی پرہیزگاری پر قائم ہیں. لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. ان آیات سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں. یہ اللہ نے خبر دی. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے اللہ کا ولی ہونا، اللہ کا دوست ہونا. کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی. اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی کوئی نہیں. اللہ جو سب کا خالق، مالک، رازق ہے، اس دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے، جس کے پاس ہر قسم کے خزانے ہیں، ہر قسم کی قوت اور طاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر جس نے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے، قیامت کے دن کا جو مالک ہے، یوم حساب کا مالک ہے، اس کی دوستی کتنا باعث عزت ہے، کتنا باعث خیر ہے، اور کتنا ہی منفعتوں کا باعث ہے. اس لیے پہلے نمبر پر تو
ہمیں فوراً دل میں یہ ارادہ، یہ عزم، یہ شوق پیدا کر لینا چاہیے کہ ہم نے بھی اللہ کی دوستی پانی ہے، اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے۔ اگر پہلے سے یہ جذبہ ہم میں سے کسی کے دل میں موجود ہے تو پھر اسے توجہ سے سننا چاہیے کہ اس دوستی کے فائدے کیا ہیں اور اللہ کے سچے ولی ہیں کون۔ کیا میں اس معیار پر اترتا ہوں یا نہیں اترتا؟ نہیں اترتے تو کوشش کریں کہ اللہ کے سچے ولی بنیں، اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے جو اپنے اولیاء کا تعارف کرایا ہے، صفات بیان فرمائی ہیں، الحمدللہ میں ان پر قائم ہوں، تو پھر شکر ادا کریں اللہ کا جس نے آپ کو اس دور میں بھی توفیق بخشی۔ شکر ادا کریں۔ یہ بات جامع و اچھی طرح اللہ کی دوستی، اللہ سے دوستانہ، اللہ کا ولی ہونا، یہ کسی قوم، قبیلہ، خاندان، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ قیامت تک آنے والا شخص اللہ کی دوستی حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی بات، کسی قوم قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو بھی ان صفات کو اختیار کر لے جو اللہ کے اولیاء کی ہیں، وہ اللہ کا ولی بن جائے، ہو جائے گا، چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم قبیلے کی شرط نہیں، چاہے وہ سید خاندان سے ہو، قریش خاندان سے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی۔ وہ صفات جو اللہ نے بتائی ہیں اپنے دوستوں کی، جو ان صفات پہ قائم ہو جائے گا تو اللہ کی دوستی حاصل کر لے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے اولیاء کا، اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو کرامتیں ملتی ہیں اور کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور جب چاہیں جیسی چاہیں کرامتیں دکھا دیں، یہ سارا تصور باطل ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے، جب چاہے ان سے کرامتوں کا ظہور فرما دے۔ کرامت کا لفظی معنی عزت، اللہ ان کو کوئی عزت دے دے جس سے لوگ اس کی عزت کرنے لگ جائیں، اللہ ان کی کوئی مدد کر دے، اللہ انہیں کسی مشکل سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ان کی کسی پریشانی کو دور کر دے، حالانکہ بظاہر کوئی ذرائع نہیں تھے، ایسا ہو سکتا، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ولی وہ ہے جو فضاؤں میں اڑے، جو آگ پہ چلے اور جلے نہ، جو غیب کی خبریں بتائے وغیرہ وغیرہ، یہ سب غلط بات ہے۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ آپ اور ہم میں سے بھی کوئی اللہ کا سچا ولی ہو سکتا ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہو، صفات دیکھ لو،
ظاہری طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ یہ بظاہر اللہ کا ولی لگتا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے۔ ولی کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ چلا کشی کرتا ہو، ساری ساری رات تہجد پڑھتا ہو، ہمیشہ روزے رکھتا ہو، ہر دن قرآن ختم کرتا ہو، اور بیٹھے بیٹھے گھنٹوں وظیفے کرتا رہتا ہو۔ یہ اچھی خوبیاں ہیں، وظیفے کرنا، راتوں کو تہجد پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، یہ اچھی بات ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اولیاء میں بھی فرق ہے، انبیاء بھی اللہ کے اولیاء ہیں، آج بھی اللہ کے اولیاء، صحابہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، اہل بیت کے افراد بھی اللہ کے اولیاء ہیں، محدثین بھی اللہ کے اولیاء ہیں، نیک اور صالح لوگ بھی اللہ کے اولیاء ہیں۔ ہر ایک کی اپنی دینداری، عقیدے کی پختگی کی بنیاد پر ولایت میں اس کو اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر انبیاء کے بعد کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ اہل سنت کا متفق فیصلہ ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ سب سے افضل انبیاء کے بعد، اور وہ صحابہ چلے کشی نہیں کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، دنیا کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ کوئی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کوئی کس خاندان سے، کوئی کس خاندان سے، علاقے مختلف، خاندان مختلف، پیشے مختلف، اور سب صحابہ سے بھی کرامتیں بھی ظاہر نہیں ہوئی، کرامتیں بھی ظاہر نہیں ہیں۔ جس طرح آج مختلف بزرگوں کے متعلق کہانیاں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں کرامتوں کی، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں کرامتیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں سنی آپ نے کبھی؟ ہاں، ان کے عمل کا ذکر ملتا ہے، تقویٰ کا ذکر ملتا ہے، نیکی کا ذکر ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل بیان کیے ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی کرامتیں نہ ہونے کے برابر، چند صحابہ کی کرامتیں۔ ان ساری باتوں کو ذہن نشین کریں۔ اب آئیے ان آیات کی طرف۔ الا ان اولیاء اللہ، جان لو بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف نہیں اور یہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ یہ خوف نہیں اور غم زدہ نہیں ہوتے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ عام طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، ان پر خوف نہیں ہوتا، ان پر غم نہیں۔ یہ دنیا سے متعلق بھی ہے اور آخرت کے متعلق بھی ہے۔ یعنی دنیا میں ان پہ خوف نہیں، ان پہ غم نہیں، مانا ان کے دل مطمئن ہے۔ ظاہری اعتبار سے ڈر اور خوف اور چیز ہے، لیکن ایسا ڈر اور خوف جو ان کو مایوس کر دے، نہ امید کر دے، ہاتھ پاؤں ان کے پھول جائیں، ایسا نہیں۔ یہ جانتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ہمارا دوست ہے۔ یہ دونوں طرف باتیں، یہ بھی یاد رکھو۔ جیسے لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہے کہ نہیں؟
اللہ ولی الذین وہو ولیہم، اللہ ان کا دوست ہے۔ سبحان، یہ دونوں طرف سے بات ہے۔ نیک لوگ اللہ کے ولی اور اللہ ایسے نیک لوگوں کا ولی اور دوست ہے۔ حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر خوف نہیں، ان پر غم نہیں، دنیا سے تعلق بھی آخرت سے بھی، کتنے کٹھن حالات ہوں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمیں کافی ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، جان ہی ہے نا، جس سے دوستی ہے اس کی خاطر چلی جائے گی، مال ہی ہے نا، دوستی کی خاطر چلی جائے گی تو ہم تو ہماری تو دوستی اور سچی ثابت ہو جائے گی، تو ڈر نہیں، خیر ہے، جان چلی جائے گی اللہ کے لیے، یا دوستوں کے لیے جان دیتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے جان دیتے ہیں۔ کیا ایک مومن بندہ جو اللہ کی دوستی کی شان، مقام، مرتبے کو جانتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جان دیتے ہوئے گھبرائے گا کیا؟ وہ تو اسے اپنے لیے شرف سمجھے گا، سعادت سمجھے گا، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، شہادت کے مرتبے پر شہید کہلائے گا، تو ان کو کوئی ڈر نہیں اور غم بھی نہیں ہوتا۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ کوئی نقصان ہو جائے، کوئی آپ کو ضرورت کی چیز ہو اور نہ ملے، یہی غم ہوتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کو دنیا کے کسی نقصان پر غم نہیں، بہت زیادہ دکھ، پریشان، افسردہ ایک حد تک ہوتا ہے لیکن اس سے آگے نہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں دنیا تو عارضی ہے، اگر یہ نہیں ملا تو کیا ہوا، جنت میں مل جائے۔ اگر اللہ نے نہیں دیا، یہ میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی خزانوں کی کمی تو نہیں ہے نا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کوئی کمی ہے خزانوں نہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، حدیث قدسی، اگر اللہ فرماتے جل شان، اگر تمام انس و جن، تمام اولین و آخرین ایک میدان میں جمع ہوئے اور سب بیک وقت اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت ہر ایک کو اس کی چاہت کے مطابق دینا شروع کر دے، تو سب کو اللہ دے دے، اتنا خزانہ، اور اس کے خزانوں میں اتنا کمی بھی نہیں ہوگی، جتنا سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے اور اس کو نکالا جائے تو سوئی گیلی ہو جاتی ہے، اس کے گیلے ہونے سے سمندر میں جو کمی ہو جاتی ہے اتنا کمی بھی نہیں۔ جب ایک مومن بندے کو معلوم ہے اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے اور پھر اس نے مجھے نہیں دیا تو اس کو کوئی غم ہوگا؟ اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عارضی ہے یہ تکلیف، عارضی ہے، اور اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی تو غم زدہ نہیں، وہ تو اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، جو اللہ دے دے شکر ہے، نہ دے دے تو صبر۔ یہ بھی اولیاء کی صفات ہیں۔ اولیاء غمزدہ نہیں ہوتے، اولیاء خوف نہیں کھاتے۔ جو غمزدہ ہوتا پھر اللہ سے ناراض ہوتا، پھر اللہ نے کیوں نہیں دیا، اور ڈر اور خوف، مایوس کہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اللہ کا ولی ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ولی تو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے، آخرت سے، اور اصل اور بنیادی تعلق ہے ہی آخرت سے۔ اکثر مفسرین نے آخرت سے تعلق جوڑا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ یعنی مرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے اب سارے خوف ختم ہو جائیں گے، ان کو اطمینان ہوگا، اللہ ایسا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، مرتے ہی قبر میں محبت کا، راحت کا، نعمتوں کا، اچھی مہمانی کا، کہ ان کے سارے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا، میدان معاشر میں ہوں گے کوئی خوف نہیں ہوگا، پل صراط سامنے ہوگی، یہاں سے گزرنا ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا، اطمینان، لا خوف علیہم، خوف کا تعلق مستقبل سے۔ دنیا میں خوف اس حد تک ہو سکتا ہے کہ تکلیف پہنچ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، خسارہ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، میرے بیٹوں کو کوئی مار سکتا ہے، مجھے کوئی مار سکتا ہے، یہ اندیشے حق ہیں، ایک حد تک ہیں، اگرچہ مومن ان پر بھی مایوس اور ناامید نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم زدہ نہیں ہو۔ غم زدگی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ماضی سے۔ اپنی دنیا کی زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے مرنے کے بعد اللہ کے اولیاء کو، نیک بندوں کو کوئی دکھ نہیں۔ دنیا میں بس اوقات پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی چیز کے نہ ملنے پر ایک حد تک انسان دکھی ہوتا ہے، بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، کہ موت کے بعد تو غم نہیں۔ آج آپ کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، تو ایک حد تک غم ہے، پھر تسلی آ جاتی ہے، یہ اللہ کے فیصلے۔ گھر میں فاقے ہیں تو غم ہے، پھر تسلی آ جاتی ہے کہ اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ آزما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپاہج ہو گئے ہیں، غم ہے کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں، محتاج ہو گیا ہوں، یہ غم آتے ہیں، اگرچہ پھر مومن کو تسلی ہو جاتی ہے کہ قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کو یہی منظور تھا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تقدیر ہے، اسی پہ بہتری ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ان باتوں میں سے کسی بات کا غم نہیں۔ دنیا میں زندگی بھر بیمار رہے، مرنے کے بعد زندگی بھر کی بیماری کا آپ کو غم اور دکھ نہیں ہوگا۔ زندگی بھر فقیر رہے، مرنے کے بعد جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو زندگی بھر کے فقر اور فاقے کا ذرا سا بھی غم نہیں ہوگا۔ بے اولاد ہیں، مرنے کے بعد ایک مومن بندے کو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوگا کہ دنیا میں نے بڑی مشقت کی کاٹی، کبھی احساس نہیں۔ حدیث مبارک قیامت کے دن دنیا کے سب سے یعنی جو سب سے بڑھ کر مشکلات میں گھرا ہوا انسان ہوگا، دنیا میں جو سب سے بڑھ کر مشکلات میں گھرا ہوا انسان ہو، ذرا تصور کر لو، بیمار، اپاہج، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، فقر، فاقے، بیماریاں، ایک نہیں ہزاروں تکلیفیں ہیں۔ قیامت کے دن اسے جنت میں لے جا کے فرشتے صرف ایک دفعہ جنت کی نہر میں غوطہ دے کے آئیں گے، جنت کی سیر کرا کے آئیں گے، جنت کے محل دکھا کے آئیں گے، جنت کی نہر میں غوطہ دے کے آئیں گے، صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، بندے بتا تجھے دنیا میں کوئی غم پہنچا تھا؟ کوئی غم پہنچا تھا؟ کہے گا نہیں، اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی غم نہیں پہنچا۔ حالانکہ کون ہے یہ؟ دنیا کا سب سے بڑھ کر مشکل میں پڑا ہوا انسان،
یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور حدیث پوری سن لو، حدیث پوری سن. دنیا میں ایسے انسان کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایسے انسان کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا ہے، سب سے بڑھ کر نعمتوں میں پلا ہوا. صحت وافر، قوت وافر، اولاد، مال، دولت، عہدہ، عزت، یعنی دکھ اور غم اور پریشانی نام کی کوئی چیز اس کو نہیں آئی، سب سے بڑھ کر نعمتوں میں پلا ہوا. اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ دیا جائے، جہنم میں صرف ایک غوطہ، آگ میں ایک غوطہ بس لمحے بھر کے لیے، پھر لایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ فرمائے گا بتا دنیا میں کوئی نعمت ملی تھی تجھے، کوئی نعمت ملی تھی تجھے، کوئی خوشحالی ملی تھی تجھے؟ کہے گا نہیں. اے اللہ لگتا ہے کہ میں انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر بدبخت اور بد نصیب اور پریشان زدہ. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف نہ غم، نہ خوف ہے اور نہ غم. یہ مقام ہے، چاہیے یہ مقام کہ دنیا میں بھی دل کو تسلی اور سکون ہو، غم غم نہ لگیں، خوف خوف نہ لگیں. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ انسان کے خیر ہے خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور مرنے کے بعد نہ مستقبل کے اندیشے، نہ دنیا کی تکلیفوں کا کوئی غم. یہ مقام چاہیے اللہ کے دوست بنے. آج دنیا میں سچا دوست اپنے دوستوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بے وفائی نہیں کرتا. کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہو نعوذ باللہ کہ وہ اپنے مخلص بندوں کو، اپنے سچے بندوں کو، اپنے اولیاء کو جنہیں وہ اپنا اولیاء بناتا ہے، قرار دیتا ہے، ان سے بے وفائی کرے، ان کو چھوڑ دے. یہ جو بات ہے نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں تو اولیاء اللہ کے بارے میں کہیں، یہاں تو کس کے بارے میں کی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ پر کوئی خوف اور غم نہیں. یہی بات اللہ نے شریعت کی اتباع کرنے والوں کے فمن اتبع ہدایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غالباً پہلے پارے میں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں، اس وقت کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں. یہ جو مقام ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اولیاء اللہ کا ہے. ہر اس انسان کا ہے جو اللہ کے دین کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سب اس مقام کو پا سکتے ہیں. اچھا، عام طور پر ہمارے کچھ سنی حضرات اس آیت کو پڑھتے ہیں کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ اولیاء اللہ کی شان اور فضیلت. یہ تو ٹھیک، اولیاء اللہ کی بڑی شان، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا معنی آپ نے جان لیا، ہم نے بتا دیا. اس حد تک تو ٹھیک ہے، یہ بشارت ہے ان کے لیے، خوشخبری ہے ان کے لیے، اللہ کے ہاں مقام ہے ان کا. اللہ ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان قلب دیتا ہے، اور مرنے کے بعد ہر دکھ درد غم سے نجات دے دیتا ہے. تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے یہ آیت پڑھ کے ثابت کیا کرتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھ کے ثابت کیا کرتے ہیں؟ کہ اولیاء تو بڑے کرنی والے ہیں، اولیاء اللہ تو بڑی قوتوں والے ہیں، اولیاء اللہ تو مختار و کل ہے، اولیاء اللہ تو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں،
اولیاء اللہ کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے بھی اللہ کا ولی ہونا اسی میں ہی ان کا مقام ہے، اس سے اونچی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر تو ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ دنیا میں اللہ ان کو اطمینان قلب دیتا ہے، آخرت میں غم و دکھوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ کرنے والے بن گئے؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ مختار کل ہو گئے؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ مشکل کشا ہو گئے، حاجت روا ہو گئے؟ یہ کہاں سے آ گیا کہ اب یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اب اللہ نے نعوذ باللہ اپنے سارے اختیارات ان کو دے دیے؟ یہ کہاں ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہ معنی تو نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ کلمۃ حق ارید بالباطل، بات تو درست ہے، آیت پڑھیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آیت پڑھیے، لیکن آگے جو اس کا مفہوم نکال کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء کا بڑا اونچا مقام ہے، اور وہی ہے کہ اللہ ان کو سارے اختیارات دے دیتا ہے اور ساری دنیا کا نظام ان کو دے دیتا ہے، یہ ساری بکواس ہے۔ اللہ جب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اللہ کا شریک بنائے اور شرک کی مذمت کرتا ہے، تو کیا اللہ خود کسی کو اپنا شریک بنائے گا؟ سوچنے کی بات کہ اللہ نے جی ان کو اختیارات دے دیے، تو کیا اللہ نے ان کو شریک بنا لیے؟ اللہ کے نبی انبیاء تو توحید بتانے کے لیے آئے، آپ کہیں نہیں اللہ نے نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دے کے نعوذ باللہ ان اختیارات میں، ان قوتوں میں، ان طاقتوں میں، اپنی صفات میں ان کو شریک بنا لیا، اور اپنے دل کی تسلی کے لیے کہتے ہیں جی ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ان کی یہ ذاتی صفات ہیں، یہ ان کی ذاتی قوتیں ہیں، نہیں، یہ عطائی قوتیں ہیں۔ یہ عجیب منطق ہیں، یہ منطقیں صحابہ نہیں جانتے، قرآن و حدیث میں یہ منطقیں نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ کل شیء قدیر۔ اللہ نے کسی نبی ولی کے لیے کہا ہے علیم بذات الصدور، قرآن حدیث میں کسی نبی ولی کے لیے ہے؟ نماز کی دعائیں ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ ساری عظمتیں صبح و شام کے بعد کی کوئی عظمت کسی غیر کے لیے ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر یہ منافق اور یہ مشرک تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تم سے مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، نہ دعوت قبول کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم جان لو اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا حمایتی ہے، تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار۔ کیا یہ کہا اللہ نے اس مقام پہ؟ اگر یہ کافر و مشرک ایمان نہیں لاتے، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، تو ایمان والوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ رسول تمہارے مولا موجود ہیں، کارساز، مشکل کشا، مددگار، حمایتی موجود ہیں۔ تم سب کے سب کارساز ہو، مددگار ہو، حقیقی بادشاہ ہو، میں نے تمہیں قوتیں، طاقتیں دے دی ہیں، یہ کہا اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا کہا؟ ان اللہ مولاکم، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، حمایتی ہے، حقیقی بادشاہ ہے، نعم المولا، وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جنگ احد کے بعد جب کفار مکہ شکست کھا کے جا رہے تھے، پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو بھی زخم آئے ہیں، مسلمانوں کو بھی 70 آدمی شہید ہوئے ہیں، یہ غم زدہ ہیں، یہ پریشان ہیں، واپس جا کے پلٹ کے حملہ کر کے ہم ان کو نیست و نابود کر دیں، اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اطلاع بھجوائی ہم واپس آ رہے ہیں۔
جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ملی تو سب کی زبان سے بیک وقت کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ، اور بہترین کارساز ہے۔ یہ صحابہ نے یہ کہا حسبنا رسول اللہ ونعم الوکیل کہا، تو آیت تو یہ پیش کی جاتی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو ان کے بارے میں بتایا گیا، معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کارساز ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ بگڑی بنانے والے۔ عجیب بات، نہ کوئی تعلق اس بات۔ تو اللہ کے اولیاء ہونا بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس انسان یہ کمزور نطفے کی پیداوار، بے وقت کمزور ہے، یہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا دوست بن جائے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے آسمانوں میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبریل، اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ جبریل کو بتایا جائے، اور پھر جبریل جا کر ساتواں آسمانوں میں یہ خبر دے دیتا ہے فرشتوں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے۔ فلاں کا معنی جانتے ہو تو نام لیتا ہوں گا نا، اللہ بھی نام لے کے فرماتا ہوگا، کس کو؟ جبریل کو، جبریل نام لے کے بتاتے ہوں گے فلاں کا بیٹا، فلاں ملک کا باشندہ، فلاں شہر کا باشندہ، فلاں محلے کے رہنے والا، فلاں مسجد میں نماز پڑھنے والا، اللہ کو اس سے محبت، تم محبت کرو۔ فرشتے محبت کرتے ہیں، اور فرشتوں کی محبتیں کیا ہیں؟ دعائیں، استغفار، دعائیں استغفار، فرشتوں کی محبتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بندے مسجد میں ان کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی ستون گڑا ہو، ٹائم پہ آتے ہیں مسجد میں، وہ ایک ہی جگہ پر قدم خود بخود ان کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہیں آ کے سنتے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مسجد سے گہرا تعلق ہے۔ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں آتا، فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ ہمارا دوست نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے تمہارا دوست بیمار ہے، یہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں عیادت کرنے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، سب غیب کی باتیں، غیب کی باتیں، دین پہ چلو تو صحیح، دیکھو اللہ کیسے عزتیں دیتا ہے، ایمان کی باتیں ہیں یہ، اور اللہ بتاتا ہے کہ تمہارا یہ دوست بیچارہ اپنے کسی کام کے لیے باہر کہیں کیا ہوا ہے، اچھا ہمارا دوست باہر گیا ہوا ہے، بیمار ہوتا ہے عیادت کرتے ہیں، صحت کی دعا کرتے ہیں، کسی کام میں چلا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو اچھے اچھے مشورے اس کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، مدد کرتے ہیں اس کو۔ پھر جب جبرائیل ساتواں آسمان میں اعلان کر دیتا ہے تو پھر ثم یوضع له القبول فی الدنیا، پھر دنیا میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، پھر دیگر اولیاء اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں بھی اولیاء اللہ کی صفات پاتے ہیں، جب صفات پاتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو شاید انشاءاللہ بے جا نہیں ہوگا، پاکستان کے سب سے بڑے عالم محدث شیخ القرآن والحدیث محدث العصر مولانا محمد رفیق عصری محدث جلال پوری کا انتقال ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب نے جان لیا ہوگا، آج کل سوشل میڈیا کا دور، پیر کے دن منگل کو جنازہ، ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان بھر کے سارے علماء آ گئے، تمام طلباء آ گئے، ہر طرف علماء ہی علماء، علماء ہی علماء، علماء ہی طلباء ہی طلباء، نیک اور صالح لوگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے جو اللہ دلوں میں پیدا کر دے، محبت جو دلوں میں پیدا کر دے، ان کی زندگی میں
جو ان کی شان، مقام، مرتبہ، عزت اور احترام تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے سامنے ان کی موت کے بعد ان کا اصل مقام، مرتبہ، عزت آئی کہ لوگ کس قدر ان سے محبت کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں۔ یہ عزتیں ہیں، یہ رفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اولیاء ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ تو اللہ کے اولیاء ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی صفات کیا ہیں؟ کون؟ آج تو ہر کوئی دعوے دار ہے، ہر کوئی خود بھی اپنے بارے میں دعوے دار ہے، اور جو جس کے لیے چاہتا ہے دعوے کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء۔ تو قرآن سے پوچھا، حدیث سے پوچھا کہ اللہ کے اولیاء کون؟ یہی ایک آیت ہی کافی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور تقوی والے۔ کسی خاندان سے ہو، کسی علاقے سے ہو، امیر و غریب ہو، مرد و عورت ہو، کوئی ہے ذکر؟ بس آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ اور میں جو اس ایمان اور تقوی پر صحیح معنوں میں قائم ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے، کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ جنت پر کسی خاندان کا قبضہ نہیں ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ اللہ پر کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے والوں کا زور نہیں ہے کہ بس اللہ، بس تو ہمارا، ہم تیرے، اب تیرا کوئی اور نہیں بن سکتا، اور تو بھی کسی کو دوست نہیں بنانا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، قرآن کا دوسرا مقام، ان اولیاءہ الا المتقون۔ یہاں کیا فرمایا؟ آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں اس کے ولی مگر متقین۔ ایک اور مقام ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، میرا ولی بھی اللہ ہے جس نے کتاب مجھ پر اتاری ہے، وہ میرا ولی ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول کا تو اللہ کے ساتھ تعلق خلت کا ہے، خلت ہے۔ حدیث ہے نا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن الله اتخذني خلیلا۔ اگر میں نے دنیا والوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، یہ دوست سے بڑھ کر مرتبہ ہے، دوست سے بھی اونچا مرتبہ ہے، انتہائی قریبی، انتہائی گہرا، انتہائی جو ہے نا کہ وہ عظیم تعلق، خلت۔ اگر میں نے یہ مقام کسی کو، جو کسی ایک کو انسان دیتا ہے، اگر یہ مقام کسی کو دینا ہوتا تو میں ابو بکر کو یہ مقام دیتا، وہ میرا خلیل بننے کا حال ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے، بس زیادہ اب میں نے بھی اللہ کو خلیل بنا لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا کام تو اللہ کے ساتھ خلت کا ہے، لیکن یہاں فرمایا میرا ولی اللہ ہے، وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیک لوگوں کو اپنا ولی بناتا ہے۔ نیک لوگ، کہیں فرمایا آمنوا وکانوا یتقون، کہیں فرمایا صرف متقون، یہاں فرمایا صالحین۔ اور آیتیں تو بہت ساری ہیں قرآن میں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے مومنوں کا، اور اس کی دوستی کا نتیجہ کیا ہے یہ بھی جانیں۔ یہاں تو یہ بتایا نا اس آیت میں کہ اللہ کی دوستی کا فائدہ کیا ہے، اللہ اپنے دوستوں کو کوئی خوف نہیں دے گا، کوئی غم نہیں دے گا۔ اس آیت میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے، پھر ان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، شیطان کے شکنجے کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ سچے ولی بن جاؤ، ایمان اور تقوی کی حقیقت جانو، اس پر قائم ہو جاؤ، تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ ایمان اور تقوی کیا ہے، یا ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ ایمان
کتاب و سنت کی، اللہ رسول کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کر، بس یہ بات اللہ نے کہی ہے تسلیم، رسول نے کہی ہے تسلیم، یہ دین حق ہے تسلیم، فرشتے ہیں تسلیم ہے، جنت جہنم ہے تسلیم ہے، قیامت آئے گی تسلیم ہے، صحابہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں تسلیم ہے، اہل بیت یہ اللہ کے پسندیدہ خاندان ہے تسلیم ہے، تسلیم 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 تسلیم۔ ثابت ہونا الگ بات ہے، ثابت ہونے کے بعد انکار نہیں ہے، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان بھی کیسا؟ صحیح۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور قرآن و حدیث میں جو کچھ بتایا گیا ہے ویسے مانا جائے، یہ ایمان۔ اللہ کو مانو اس کی ساری ان صفات کے ساتھ جو قرآن میں ہیں، حدیث میں، ان ساری عظمتوں کے ساتھ جو قرآن اور حدیث میں ہیں۔ صحابہ کو مانو ان ساری عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ جو قرآن و حدیث میں ہیں، اس سے نہ کمی کرو نہ اس میں اضافہ کرو، غلو نہ کرو، غلو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان میں حد سے نہ بڑھنا، غلو نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کی شان میں غلو کر دیا تھا، تم ایسا نہ کرنا۔ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے جب بھی کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ ایمان تسلیم، بنیاد قرآن و حدیث۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح یا تقوی، دین پر عمل، اس کی بنیاد قرآن و حدیث سے دین ہے۔ عمل صالح کی بنیاد قرآن و حدیث ہو، تقوی کی بنیاد قرآن و حدیث ہو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آج تقوی کہتے ہیں لمبے لمبے سجدوں، لمبی لمبی ریاضتوں کو، لمبی لمبی تسبیحات کو تقوی سمجھا جاتا ہے۔ تقوی کی بہترین تعریف سننا چاہتے ہو؟ صحیح بخاری میں ہے وہ جو مشہور قصہ، 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے پھر اپنے طور پر کچھ عمل کرنے کا عزم کیا، زیادہ عمل کرنے کا عزم کیا، زیادہ عمل کرنے کا۔ ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا، شاید یہ تقوی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، یہ تقوی ہے۔ ایک نے کہا ہمیشہ رات کو تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، شاید یہ تقوی ہے۔ آپ نے غصے کا اظہار کیا اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں سب سے بڑا متقی ہوں، میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تقوی خود ساختہ طریقوں کا نام نہیں ہے، ایمان اپنے اندازوں کا نام نہیں ہے، ایمان اپنے عقل میں آنے والی باتوں کو تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان قرآن حدیث کی تعلیمات کو جو ماننے کی ہیں ان کو اسی طرح مانا جائے، جو کرنے کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، اس کا نام تقوی ہے، پرہیزگاری یہ ہے۔ اور میں انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ، تو ایمان والے اور تقوی، اور یہاں کسی کا عطا پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو وہ ولی ہے، اس کی قبر بنی ہوئی، اور عجیب و غریب ان کے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا دین سے، تقوی سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی کبوں کی سرکار، کوئی گھوڑوں کی سرکار، کوئی پتہ نہیں کیسی سے، ان نام سے پتہ چل رہا ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دسیوں بندوں نے، سینکڑوں بندوں نے بتایا پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اللہ کی قسم، کہ فلاں قبر ہے، فلاں مزار ہے، فلاں درگاہ ہے، فلاں پیر آ جاتا ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے بتایا کہ ہم جانتے تھے یا ہمارے باپ دادا جانتے تھے کہ یہ ننگا پھرتا تھا، گالیاں بکتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھی، طہارت کا علم نہیں تھا، یہ مجنون تھا، بے وقوف تھا، مرا۔ لوگوں نے ان کی قبریں بنا کے ان کو اللہ کا ولی ڈکلیئر کر دیا۔ جس علاقے میں جائیں وہاں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے روز نہیں آتی رہتی کہانی۔ کتنے لوگ وہ جبے کبے پہنے ہوئے ہیں، داڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں، تسبیحاں پڑھی ہوئی ہیں، عامل بنے بیٹھے ہیں، اور وہ جا کے یہ میڈیا والے تھوڑا سا کھنگالتے ہیں، اندر سے کیا نکلا۔ تقوی کو بھی سمجھو، تقوی کو بھی سمجھو۔ تقوی کی بنیاد قرآن حدیث ہے۔
تو کتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ اولیاء اور بزرگان دین کہتے ہیں، ان کی کتابیں، ان کے عمل شرک سے، بدعت سے، خرافات سے بھرے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، مؤلفین نے لکھا ہے کہ بہت سارے نام جن کے نام کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، درگاہیں ہیں، ان کا عطا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے تھے اور کن کے بھیجے ہوئے تھے، کن عزائم کے ساتھ آئے تھے۔ فاطمیوں اور باطنیوں نے اپنے بندے گمراہی پھیلانے کے لیے ان کو سکھا کے، پڑھا کے، سمجھا کے، تیار کر کے اس دین کو بگاڑنے کے لیے، لوگوں کو کتاب و سنت سے ہٹانے کے لیے، شریعت محمدی سے دور کرنے کے لیے، طریقہ محمدی سے دور کرنے کے لیے ان کو تیار کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ کہنے کو وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن تبلیغ نہیں تھی، دین کو بگاڑتے رہے۔ علم سے منع کر دیا، مسجدوں سے روک دیا، چلہ کشی پہ لگا دیا، اپنے خود ساختہ وظائف دے دیے، اپنے خود ساختہ سلسلے جو ہے نا کہ وہ جاری کر دیے، دین کو بگاڑ کے بدعات اور خرافات پیدا کر کے چلے گئے۔ آج لوگ ان کو ولی مانتے ہیں۔ ولی ہر کوئی نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، اور ایمان اور تقوی کی بنیاد عمل صالح کی بنیاد قرآن و حدیث سے، وحی الہی ہے، سنت رسول ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بارے میں لوگ جو مرضیہ کہتے رہے، آؤ ابھی میں نے حدیث سنائی اور اس حدیث کی روح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، سب سے بڑا متقی میں ہوں، سب سے بڑا پرہیزگار میں ہوں۔ تقوی کے راستے پہ چلنا ہے تو سنت رسول کی راہ پہ چلو، سنت رسول ملے گی حدیث سے، حدیث سے تعلق نہ ہو، حدیث سے رشتہ نہ ہو، اور کوئی کہے کہ میں تقوی اور پرہیزگاری پر قائم، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت۔ دنیا کی زندگی میں بشارت کب ہے؟ ویسے تو یہ ساری بشارتیں ہیں، یہ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں، علماء ان کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن ایک بشارت دنیا کی زندگی کے آخری لمحے میں ہوتی ہے۔ آخری لمحہ، وہ لمحہ موت کا ہے۔ روح نکلنے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے، ابھی موت آتی نہیں ہے، موت کا فرشتہ آیا ہوا ہوتا ہے، تب تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے۔ قرآن کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اللہ سے جڑ گئے، اللہ سے دوستی قائم کر لی، سچی دوستی قائم کر لی۔ سچی دوستی، سچی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ دوستی کے دعوے سب کے ہیں، یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں نحن اولیاء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہود و نصارہ کہتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا؟ مغضوب علیہم ولا الضالین، اولیاء اللہ کہاں سے ہو گئے؟ سچی دوستی کی دلیل کیا ہے؟ وہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیں، کن کو کہہ دیں؟ ان یہودیوں کو بھی، ان عیسائیوں کو بھی، ان مشرکین مکہ کو بھی، اور ان اسلام لانے والوں کو بھی، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت، تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو مجھ محمد کے غلام بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ محمد کے پیروکار بن جاؤ، میرے طریقے پہ چلو، میرے عمل پہ چلو، میری تعلیمات پہ چلو۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کی دلیل، یہ دلیل لاؤ۔ جن کو اولیاء اللہ کہتے ہو ان کے بارے میں یہ دلیل پیش کرو، اور اگر یہ دلیل پیش کرو گے، یہ سچی محبت کرو گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے بتایا نا، اللہ کے ولی اور اللہ ان کا ولی۔ پہلے اللہ کے ولی بنو، کس طرح؟ رسول کی اتباع کر کے، قرآن و حدیث پر، شریعت پر عمل کر کے، شرک، بدعت اور خرافات، قوم برادری کی باتیں، خود ساختہ طریقوں کو چھوڑ کے، جب اس طرح اللہ کی محبت کرو گے اللہ سے، تو پھر اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، پھر تمہیں اپنا اولیاء بنا لے گا۔
ان کے لیے بشارت ہے۔ کب بشارت ہے؟ فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی زندگی میں ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ آیتیں سن کے، یہ حدیثیں سن کے، اور دوسرا موت کے وقت قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دین کو مان لیا، استقامت اختیار کر لی، موت تک تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت آ کے کیا کہتے ہیں؟ وہی بات جو یہاں ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی بات کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ بس اب خوف کے سارے بادل چھٹ گئے، اب آئندہ تمہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ جو بشری اور طبی طور پر تمہیں خوف بھی لاحق رہتے تھے اور تمہیں غم بھی آتے رہتے تھے، اب یہ سارے سلسلے ختم۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، یہ فرشتے آ کے بشارت دیتے ہیں، اور باقی قیامت کے دن وہی بشارتیں اللہ تعالیٰ کی اعلانات ان سے محبتوں کے۔ لا تبدیل کلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اللہ کا ولی بننا صحیح معنوں میں یہ ہے عظیم کامیابی، یہ ہے عظیم کامیابی۔ میرے بھائیوں، بہت اونچا منصب ہے اللہ کا دوست۔ دوستی کے تقاضے آپ جانتے ہو، اللہ کی دوستی کیسی ہے؟ اللہ پھر ہدایت پہ قائم رکھتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، بشری تقاضوں سے ہونے والی کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے، مدد کرتا ہے، غم اور خوف کے بادل دور کر دیتا ہے، حمایتی بن جاتا ہے، مدد کرتا ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون دیتا ہے، اور قیامت کے دن درجات علا دے گا، جنت دے گا، اپنی رحمتوں کی بارشیں کرے گا۔ یہ عظیم الشان بشارتیں ہیں اگر اللہ کے سچے ولی بن جاؤ، جس کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن و حدیث پر عمل کرو، اور قرآن و حدیث پر عمل کا ایک ہی طریقہ ہے رسول اللہ کی سچی غلامی، اتباع اور پیروی کرو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔